السلام علیکم اور دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں عبدالرحمن سیف۔ دوستو، آج کا دن بڑا ہی غمناک اور رنج و الم کے ساتھ گزرا۔ آپ کو شاید معلوم ہو چکا ہوگا، آج صبح ہی ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر فرما گئے۔ وہ کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے، ممبئی میں ان کا علاج چل رہا تھا، اور آج صبح تقریباً 7 بجے یعنی کہ چاشت کی نماز کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ یہ خبر جب سے ملی ہے دل بہت مغموم ہے، ذہن رنجیدہ ہے اور طبیعت بھی ایک کرب کے عالم میں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت قیمتی چیز ہم سے چھین لی گئی ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت مفتی صاحب کے لیے جو میں نے مضمون لکھا ہے اسے پڑھوں گا۔ حضرت مفتی صاحب سے تعلق تو بہت پرانا ہے۔ میرے دادا عمر فاروق قاسم، پھر ان کے بڑے بھائی مولانا عامر عثمانی صاحب، اس زمانے سے تعلق ہے۔ تو میں بچپن میں ان کے گھر جایا کرتا تھا، میں نے مضمون میں سب لکھا ہے۔ وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے تھے، اور جب کبھی میں جاتا تھا تو کہتے تھے تم عبداللہ رائی کے بیٹے ہو نا، عظیم بک ڈپو والے؟ میں کہتا تھا جی۔ ابھی کچھ سال پہلے تقریباً 2020 چل رہا ہے، 2016 میں 2016 یا 15 میں ان کے پاس ایک مسئلے کے لیے گیا تھا، اسلام اور تفریحات کے مسئلے کے لیے گیا تھا۔ تب کافی ان سے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ بہرحال خیر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت المناک حادثہ ہے، اور واقعی اس خلا کو پورن نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی سعید پالنپوری صاحب اکابر دیوبند کا پرتو کہے جاتے تھے، اور بلا شبہ وہ اکابر دیوبند کا عکس تھے۔ حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی اکابر دیوبند کے آخری عنوان تھے، اور اس کے بعد اس اکابر دیوبند کے عنوان کی آخری کڑی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور ان کے بعد کے بزرگ ہمارے مولانا سالم صاحب، مولانا اسلم صاحب، مولانا انظر شاہ صاحب اور اب مفتی سعید پالنپوری صاحب، یہ لوگ اکابر دیوبند کا پرتو کہے جاتے تھے، ان کا عکس تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگان دین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مضمون پڑھوں گا، آپ اسے سنیے گا۔ مضمون سے پہلے حضرت علی کے کچھ اقوال یاد آ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ موت مومن کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے، اور ایک دوسرا قول ان کا ہے، جس موت سے راحت و آرام حاصل ہو وہ اس زندگی سے کہیں بہتر ہے جس میں رنج و تکالیف شامل ہوں۔ اور ایک اور قول حضرت علی کا ہے کہ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، اور اللہ کی یاد دربار محبوب میں حاضری ہے۔ ایک اور قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہر نفس کے لیے موت کا جام، اور ہر ظالم کے لیے ایک روز انتقام طے ہے۔ بہرحال آئیے تحریر پڑھتا ہوں، وہ آپ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب۔ از قلم عبدالرحمن سیف عثمانی۔ کل من علیہ فان۔ بے شک دنیا کی ہر شے کو فنا ہو جانا ہے۔ انسان کو بھی اپنی محدود عمر اس دنیا میں گزار کر آخر کار اپنے مالک حقیقی کے پاس ہی جانا ہے، وہیں اس کے شب و روز کا حساب ہوگا۔ وہ شب و روز جو دنیا فانی میں گزارے گئے، وہ لیل و نہار جن کا ہر ایک لمحہ ریکارڈ ہوتا رہا، وہ رات دن جن کی کارگزاری ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ضمانت ہوتی ہے، وہ صبح و شام جو انسان کے اعمال سے اس کے کردار اور اس کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ دنیا ظاہر دیکھتی ہے، لیکن دنیا کی نظروں میں عزت اور وقت انسان کے باطن سے پیدا ہوتی ہے، وہ باطن جس کی خبر صرف اور صرف اللہ رب العزت کو رہتی ہے۔ پروردگار عالم جس کے باطن سے خوش ہوتا ہے، اس کو دنیا والوں کی نظروں میں عزت و توقیر بخش کر بلند مقام عطا کر دیتا ہے۔ خوف خدا میں زندگی گزارنے والے صاحب اتقیہ لوگ جب دنیاوی عزت کے عارضی شور و غل سے کبر میں مبتلا ہوئے بغیر تقوی کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے جہان فانی سے دار آخرت کا سفر کرتے ہیں، تو وہاں بھی وہ لوگ بلند مقام و مرتبہ پانے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو شہداء و صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایسے ہی بلند مقام اور عزت والی شخصیت آج ہمارے بیچ سے اٹھ کر شہداء و صدیقین کی صحبت اختیار کرنے جنت کی طرف رخصت ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ہی شخصیت سے میری مراد حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج 19 مئی 2020 مطابق 25 رمضان بروز منگل صبح بیدار ہوا تو موبائل پر مفتی سعید صاحب کی وفات کی خبر سے ذہن و دل مغموم و افسردہ ہو کے رہ گئے۔ حضرت کی علالت کے بارے میں تو کئی دنوں سے خبریں مل رہی تھیں، اور گزشتہ رات یعنی چند گھنٹوں پہلے مفتی صاحب کے فرزند جناب قاسم سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے،
پھیپڑوں میں پانی آنے کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، یا رب العالمین رحم کا معاملہ فرما، تو رحیم ہے، کریم ہے، مفتی صاحب کو سکون عطا کر، تو ہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ قاسم صاحب کو والد کی فکر کے ساتھ ساتھ بہت افسوس ان کے قریب نہ ہونے کا تھا۔ وہ ممبئی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور ان کے فرزندان یہاں دیوبند میں فکر و تذبذب کی پریشان کن کیفیت سے گزر رہے تھے۔ مفتی صاحب کے پاس ان کے بڑے بیٹے وحید احمد اور چھوٹے بیٹے عبداللہ موجود تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت کو اس دنیا کی تمام عارضی تکالیف و پریشانی سے نجات دے کر راحت و آرام والی دائمی حیات کی طرف بلا لیا۔ بے شک انسان کی اصل منزل تو آخرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ساتھ ہی لواحقین و پسماندگان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اہل علم کا طبقہ ان کے نام اور مقام سے بخوبی واقف ہے، اس لیے میں یہاں ان کی سوانح کے طور پر کچھ بھی پیش نہیں کروں گا۔ میرے قلم کی جنبش کا سبب مفتی صاحب سے عقیدت کے علاوہ وہ قدیم تعلق ہے جس کی جڑیں میرے بڑے دادا مولانا عامر عثمانی صاحب کی رفاقت سے ملتی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بات 1991 کے قریب کی ہے۔ مفتی صاحب ہدایت القرآن کے الگ الگ پارے شائع کیا کرتے تھے اور میں دادا کا رقعہ لے کر اپنے کتب خانہ عظیم بک ڈیپو سے مفتی صاحب کے گھر ہدایت القرآن لینے جایا کرتا تھا۔ تب میری عمر 7-8 برس کی ہوگی۔ تبھی سے مفتی صاحب کو دیکھتا اور ان سے ملتا آ رہا ہوں۔ مفتی سعید صاحب زمانہ طالب علمی میں ماہنامہ تجلی پڑھا کرتے تھے اور مولانا عامر عثمانی سے ملاقات کے لیے دفتر تجلی بھی آیا کرتے تھے۔ یہ 1960 کے قریب کا زمانہ ہے جب بر صغیر میں تجلی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ پھر دیوبند سے راندیر جانے کے بعد ملاقات کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ماہنامہ تجلی کا عشق روز افزوں بڑھتا رہا اور راندیر میں بھی تجلی کا مطالعہ کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد 1972 میں جب حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت استاد تشریف لائے تو 3 سالوں یعنی 1975 مولانا عامر عثمانی کی وفات تک آپ کا تعلق ہمارے خانوادے سے مزید گہرا ہو گیا۔ مولانا کی وفات کے بعد میرے دادا عمر فاروق قاسم صاحب سے آپ کی رفاقت گہری دوستی کی شکل میں بدل گئی۔ یہ تعلق اتنا بڑھا کہ 1977 میں جب میرے دادا نے عظیم بک ڈیپو قائم کیا تو اس وقت سے لے کر کئی سالوں تک حضرت مفتی صاحب روزانہ میرے دادا کے پاس عظیم بک ڈیپو میں آ کر بیٹھتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مفتی سعید صاحب عظیم بک ڈیپو میں نہ آتے ہوں۔ یہ تعلق 2005 میں دادا کی وفات کے بعد میرے والد محترم سے بھی برقرار رہا، لیکن مفتی صاحب کی بڑھتی ہوئی مصروفیات کے سبب ان کی عصر کے بعد کی بیٹھک 1990 کے بعد کم ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اپنے گھر منتقل ہو گئی تھی، جہاں میں ان سے کتابیں لینے جایا کرتا تھا۔ اسے اتفاق کہیے یا مشیت ازدی کہ مولانا عامر عثمانی سے جو عقیدت و محبت مفتی سعید صاحب کو تھی وہ تا حیات تو ان کے دل میں رہی ہی، وفات اور تدفین بھی ہوئی تو اسی شہر میں جہاں مولانا عامر عثمانی مدفون ہے۔ واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا ریب اللہ کی قدرت اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک مفتی صاحب کا انتقال ممبئی میں دیوبند سے اتنی دور ہونا دیوبند اور دارالعلوم سے وابستہ ہر آدمی کے لیے تاسف کا باعث ہے۔ حقیقت ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے آخری دیدار کو ہماری آنکھیں ترس گئیں، لیکن ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ کی اس مرضی پر شکر کے جذبات بھی دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کا وصال دیوبند میں ہوتا تو دارالعلوم اور دیگر مدارس میں مقیم ہزاروں طلباء اور دیوبند کی عوام کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ یہ کسی طور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مفتی صاحب سے عقیدت و محبت رکھنے والے ان کے آخری دیدار یا ان کے جنازے میں شرکت سے رک جاتے۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا، کیسا کورونا، کس کا لاک ڈاؤن، کوئی بھی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاتا، اور ایک جم غفیر سیاسی اہلکاروں اور پولیس والوں کی آنکھیں خیرہ و طبیعت کو پریشاں کر دیتا، کیونکہ عقیدت و محبت میں گرفتار عشق کے دیوانے اصول و ضابطوں اور نظام و قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ بلا شبہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ مجھ جیسے دنیا دار کو مفتی صاحب کے جانے کا اتنا غم ہوا کہ یہ مضمون لکھتے ہوئے میری پلکوں نے بھی اپنے نم ہونے کا احساس کرا کے دل کے مغموم و رنجیدہ ہونے کی خبر ذہن کو دی ہے۔ تو بھلا دینی مدارس کے طلباء و اساتذہ اور دیگر دیندار لوگ کیوں کر مفتی صاحب کے گھر آنے اور اپنے غم کا اظہار کرنے سے باز رہ سکتے تھے؟ مفتی سعید صاحب ہمارے اسلاف کا نمونہ اور قدامہ کی مثال تھے۔ آپ نے تمام عمر حق و صداقت کا شیوا اپنائے رکھا۔ جو کہنا ہوتا برملا اور صاف کہا کرتے تھے۔ گول مول اور چبا چبا کر باتیں کرنا مفتی صاحب کی شان کے خلاف تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے روب میں آ کر حق و صداقت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ 1982 میں دارالعلوم دیوبند پر قبضے کی ریشہ دوانیوں میں جہاں بڑے بڑے نامور صاحب تقوی شامل تھے، مفتی سعید صاحب اس سارے معاملے سے بالکل الگ رہے تھے۔ آپ نے جسے باطل سمجھ لیا اس کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔
اس ادا سے آپ نے لوگوں کے دلوں میں عزت پائی اور اللہ و اس کے رسول کے قول کی پاسداری بھی کی۔ فتویٰ نویسی میں بھی آپ نے کبھی کسی کے خوف سے حق کا گلا نہیں دبایا۔ دین میں جو صحیح ہے آپ نے اسی کے حق میں اپنی بات رکھی، چاہے کسی نے بھی آپ کی مخالفت کی ہو، لیکن شریعت کے معاملے میں آپ نے لچک اور نرمی اختیار نہیں کی۔ انشورنس کے معاملے میں بھی آپ نے ایک ہی جملے میں تمام بولنے والوں کی زبانیں بند کر دی تھی۔ شریعت میں جو چیز ناجائز ہے وہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہو سکتی۔ بس حق گوئی و بے باکی آپ کا خاص وصف تھا، اور آپ کے اسی وصف نے آپ کو مدرس سے صدر المدرس و استاد حدیث سے شیخ الحدیث تک پہنچا دیا تھا۔ ایک بات جاتے جاتے اور عرض کر دوں، ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے۔ انہی کے لیے تحریر کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے کئی سال ہوئے دارالعلوم دیوبند سے تنخواہ لینی چھوڑ دی تھی، اور جو پہلے تنخواہ لے چکے تھے وہ سب کی سب رقم دارالعلوم کے خزانے میں واپس جمع کرا دی تھی۔ یعنی مفتی صاحب نے بھی وہی کیا جو دارالعلوم کی تاریخ میں اکابر دیوبند نے کیا تھا، تمام عمر درس و تدریس کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ اسی لیے راقم نے پیچھے بھی لکھا ہے، مفتی صاحب اسلاف کا نمونہ اور قدما کی مثال تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں مولانا حبیب الرحمن عثمانی محتمیم خامس دارالعلوم دیوبند نے بھی کبھی تنخواہ نہیں لی۔ آج بھی قدیم رودات کے گوشوارے میں ان کے نام کے سامنے تنخواہ والے خانے میں بلا تنخواہ لکھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بڑے بھائی مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب نے بھی کئی سالوں تک بلا تنخواہ افتاء و تدریس کی خدمات انجام دی ہیں۔ بلا شبہ حضرت مفتی سعید صاحب اکابر دیوبند کا پرتو تھے۔ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مفتی صاحب کا دنیا سے رخصت ہونا بلا شبہ ان کے نیک اعمال کا ضامن اور صاحب تقویٰ ہونے کی دلیل ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر مفتی صاحب اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کر اس جہان فانی سے گئے ہیں کہ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ 11 بیٹے اور ماشاءاللہ سب کے سب حافظ، ان میں سے 2 بیٹے وفات پا چکے ہیں۔ ہزاروں تلامذہ جنہوں نے حدیث پاک کا درس حضرت مفتی صاحب سے حاصل کیا، اور قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کرتی ہوئی کئی کتابیں جو قیامت تک صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مفتی صاحب کے کردار و اخلاق و اقوال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبد الرحمن سیف عثمانی، 19 مئی 2020 بروز منگل، بوقت شام 4 بجے۔